علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا کہ پہلے دور میں 3 بھائی تھے جو جہاد پر گئے، تو جہاں جہاد ہوا وہاں پر جو کافر بادشاہ تھا اس نے ان کو قابو میں کر لیا، جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں بالکل مختصر۔ ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اور یہ بڑی بہادری سے لڑے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چونکہ تم نے بہادری دکھائی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ضائع ہو جاؤ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرا مذہب قبول کر لو۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا کہ تم میرا مذہب قبول کر لو، میں تمہیں اچھے عہدے دیتا ہوں، تم میری طرف سے لڑو، میں تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، اس میں آئل ڈالا، تیل، اور اس کو آگ پہ پکایا۔ جب وہ ابلنے لگا تو پھر ان تینوں کو سامنے لا کر اس نے کہا کہ اگر میرا مذہب قبول کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس ابلتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ابلتے ہوئے پورا تیل میں ڈال دینے کا الگ بات ہے، ایک کڑھاؤ جس میں آپ نے پکوڑے کبھی تلتے ہوئے دیکھے ہو رمضان میں، اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس میں آپ کی انگلی ڈالنے لگیں اور کہیں کہ بات مان جاؤ نہ انگلی ڈال دیں گے، تو آپ اس تصور کو ہی سوچئے۔ ہماری بہنیں بعض اوقات کوئی چیز پکا رہی ہوتی ہیں، تل رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ چھینٹیں اڑ کے آتی ہیں، ہاتھ پہ پڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی مرد حضرات بھی گھس جاتے ہیں کچن میں، تو کوئی چھینٹ ویٹ پڑ جاتی ہے تو کتنی ایک دم تکلیف ہوتی ہے، آدمی کافی دیر تک اس کو سہلاتا رہتا ہے، دوا وغیرہ لگاتا ہے، لیکن جب زیادہ جل جاتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، تسلسل ٹیس ہوتی رہتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر پورا تیل میں ڈال دیا جائے کتنی شدید اذیت ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے انکار کیا، وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بادشاہ نے پہلے ایک بھائی کو ڈلوایا، وہ جیسے ہی ڈلا اس میں ابلتا ہوا تیل ہو، آپ اندازہ کریں گوشت پوش کا آدمی ڈالے تو کیسا وہ اس میں گھل جائے گا، اور وہ ایک دم ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسرے کو ڈلوا دیا، دوسرا بھی ہلاک ہوا۔ تیسرے کو کہا کہ تم ہمت کر لو ابھی، ورنہ ہمارا کہنا مان لو، ورنہ تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ڈلا اس کے لیے تو کوئی عملی نمونہ یعنی ایسا سامنے نہیں تھا کہ تکلیف ہو، اذیت ہو، گھلتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے، اگرچہ اس کے لیے بھی بڑی بات تھی، لیکن دوسرے والے کو جو ڈالا یہ اور زیادہ آزمائش، اور 2 کے انجام کے بعد جب تیسرے کو وہ آفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ان 2 سے زیادہ آزمائش تھی کہ وہ ان دونوں کے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کے حوالے کر کے بظاہر اس سزا سے بچا سکتا تھا، لیکن قربان جائیے اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس پر پھر بادشاہ کے وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو ضائع نہ کرے، 2 تو ضائع ہو گئے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اس کے ساتھ اس کو میں منوا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو لے گیا۔ اس وزیر کی ایک صاحبزادہ بیٹی تھی جو مطلب بہت خوبصورت تھی، اس نے اس کو کہا کہ تیرے لیے یہ مشن ہے، سمجھ لے کہ تو اس کو اسلام سے پھیر دے، اور اس لڑکی کو اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غیر مسلمین ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں پردے کا اور برائی کا، زنا کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، تو اسی طرح عورتوں کو استعمال کر کے بڑے بڑے کام نکلوا لیا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک محل میں ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ لڑکی نے کہا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھ جیسی حسین و جمیل تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے بڑوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تو یہ کیا ہے۔ اب جی وہ اپنے مشن پہ لگ گئی، وہ کوشش کرتی کہ اس کو اپنی طرف مائل کرے۔ یہ نوجوان نماز شروع کر دیتا، نماز پڑھتا، قرآن عظیم کی تلاوت کرتا، اور بڑی خوبصورت انداز سے کرتا۔ تو اس لڑکی کا کیا ہی اثر قبول کرتا، آہستہ آہستہ اس کی عبادات اور تلاوت قرآن کا اثر اس لڑکی پر ہونے لگا۔ آخر ایک ٹائم ایسا آیا، کیونکہ اس میں محل میں ان کو بند کیا ہوا تھا کہ کچھ عرصہ دے دیا تھا لڑکی کو تم کرو، تو روزانہ کوئی باس پوچھ تو تھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھے اپنا مذہب سکھاؤ، مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نوجوان نے پھر اس کو اپنا مذہب سکھایا، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے تو یہ تمہیں بھی مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے۔ اس کو خفیہ راستہ پتہ تھا، پھر یہ وہاں سے بھاگ گئے، جنگل میں پہنچے۔ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ تو ان دونوں کو پیچھے سے گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آئی، تو ان دونوں نے سمجھا کہ شاید ہم پکڑے جائیں گے، بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے، اس نے آدمی بھیجے، تو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ لیکن یہ نوجوان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں بھائی جو شہید ہو گئے تھے وہ گھوڑے پر سوار ان کے پاس آئے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر مزید تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا